معزز سامعین و ناظرین، قوم عاد کا مسکن احقاب تھا جو عمان اور حضر موت کے درمیان ایک بہت بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نو ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ قوم عاد کے لوگ بہت زیادہ بت پرست اور بد اعمال و بد کردار تھے۔ قوم عاد اپنے غرور اور تکبر میں اڑی رہی اور حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، مگر اس قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ تک کہہ دیا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ تو لاؤ جس کا تم وعدہ کر رہے ہو، یعنی اللہ کا عذاب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ آخر کار قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو گیا۔ مسلسل 3 سال تک بارش ہی نہ ہوئی۔ قوم عاد جو تھی وہ بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی۔ ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلاتی کھیتیاں اور بڑے بڑے باغات ان کے پاس تھے۔ قوم عاد نے رہنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر گرمیوں اور سردیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ محلات تعمیر کیے ہوئے تھے۔ گرمیوں میں علیحدہ گھر میں رہتے اور سردیوں میں علیحدہ گھر میں رہتے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد اور اپنے مال و سامان، عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں اور بدکرداریوں کی نوست نے ان لوگوں کو قہر الہی میں اس طرح گرفتار کر رکھا تھا کہ جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی پوری قوم صفحہ سے مٹ گئی اور ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عذاب الہی کی جھٹکوں کی تاب نہ لا سکی، تو ہم جیسے کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ اناج کے ذرہ ذرہ کو ترسنے لگے، ان کو کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہ ملا۔ اس زمانے کا یہ طریقہ تھا، جب بھی کوئی مصیبت آتی تو لوگ بیت اللہ چلے جاتے اور وہاں دعائیں مانگتے تھے۔ جو بلائیں آتی تھی وہ ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص تھا جو مسلمان تھا، مگر وہ اپنے ایمان کو پوری قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پاک کعبہ میں جا کر دعا مانگی تو جو شخص مسلمان تھا اس کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، یعنی سمجھایا کہ تم لاکھ دعائیں مانگو، پانی نہیں برسے گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ۔ حضرت مرثد بن سعد نامی شخص نے جب اپنا ایمان ظاہر کیا تو قوم کے لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ قوم عاد کے لوگ بہت زیادہ طاقتور، شریر اور گناہگار تھے۔ حضرت مرثد بن سعد نامی شخص کو قوم عاد کے لوگوں نے الگ کر دیا اور خود دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی جن کے رنگ مختلف تھے، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ اس سے ایک آواز آئی، ہے قوم عاد، تم اپنے لیے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ یہ آواز آسمان کی طرف سے آئی۔ ان لوگوں نے اپنے لیے کالی بدلی کو پسند کیا۔ یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش برسائے گی۔ چنانچہ وہ ابر قوم عاد کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، ہے میری قوم، دیکھ لو، عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ قوم عاد کے گستاخ لوگوں نے حضرت ہود علیہ کو جھٹلا دیا اور کہا، کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ کہتے تھے کہ یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آیا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف بڑھتا رہا اور ایک دم ناگانی اس میں سے ایک آندھی آئی جو انتہائی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سوار کی اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی۔ پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکنے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر دیا، مگر آندھی کے جھونکوں نے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئی بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی۔ یہ
یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی بھی باقی نہ رہا۔ قوم عاد کے سارے لوگ اور بچے فنا ہو گئے۔ 7 رات اور 8 دن کے بعد جب یہ آندھی ختم ہو گئی تو قوم عاد کے لوگوں کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ پھر قدرت خداوندی کا حکم اس طرح ہوا کہ کالے رنگ کے پرندوں کا ایک گول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ان کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر برآبادی ہے، یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برآباد کر دی گئیں، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی بستی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کے کیے پر گرفتار انہیں کیا۔